السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی توفیق بخشی۔ اس پر ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا احسان ماننا چاہیے اور اس توحید اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا جو حق ہمارے اوپر ہے اس حقوق کو یا اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی ہمیشہ فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ مشہور آیت ہے، بار بار اس آیت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ توحید پر قائم رہیں، میری عبادت کرتے رہیں۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم ہے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا ہے، وہ اس کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہے، یہ اگر پوچھا جائے، یہ سوال کیا جائے کامیاب کون ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، سماج کے لوگ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ ہر آدمی یہ سوچتا ہے جس کو دولت ہو وہ کامیاب ہے، جس کو عہدہ اور منصب اور کرسی مل جائے وہ کامیاب ہے، کسی ذمہ داری پر وہ فائز ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، دنیا میں اسے خزانہ مل جائے تو کامیاب ہے۔ انسان کا مزاج، مگر اسلام کی نگاہ میں کامیاب کون ہے؟ جو آدمی اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو جانتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں آئے، دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو جو سمجھتا ہے وہی کامیاب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، بندے کو پورا حساب دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ آدمی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں چھت نہ ہو، گھر نہ ہو، دولت نہ ہو، مال نہ ہو، عہدہ و منصب نہ ہو، اگر ایمان کی دولت ملی ہے یہ سب سے بڑی سعادت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی ساری دولت ملی ہے، سارا خزانہ ملا ہے، قارون سے بڑا خزانہ دے دیا جائے، اگر اسے ایمان نصیب نہیں ہے، توحید نصیب نہیں ہے، اسلام کی نعمت حاصل نہیں ہے، دنیا والے کہیں کامیاب ہے، دنیا والے سمجھیں کہ بڑا ہے، مگر وہ حقیقت میں بہت خسارہ اٹھانے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العالمین کہتا ہے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے دھوکے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، او تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی وصیت کی، حق کی تبلیغ کی، اور اس راستے میں جو تکلیف آئی اس پر صبر کیا، صبر کی وصیت کی۔ ایسے چار اوصاف کے حاملین کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، یہ ہے کامیابی کا راز۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تئیں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام کس قدر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے تھے، وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے،
नबूवत का ताज पहनाया गया, आपको नबी बनाया गया, क्या जिम्मेदारी दी गई। इब्तदाई आयात को हम देखें जो शुरू ज़माने में कुरान करीम की आयतें नाजिल हो रही थी, इब्तदाई सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई थी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। मक़सद हयात को समझें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है, खातिमुन नबिय्यीन है, इमामुल अंबिया है, सबसे बड़े नबी हैं, सबसे आखिरी नबी हैं, मगर जिम्मेदारी क्या दी गई। आयत नाजिल हुई कि ऐ नबी आप उठिए और रात को क़याम कीजिए, इबादत कीजिए। इंसान का कमाल अल्लाह की बंदगी में है। जो जिस कदर अल्लाह की बंदगी करेगा, वो जिस कदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेगा, वो बंदगी में जैसे कमाल हासिल करेगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ भी कमाल और बाकमाल होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों की अगर हम तफसीलात को देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगले पिछले सारी खताओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी अगली पिछली सारी खताओं को माफ़ किया था। इसके बावजूद भी आप क़यामुल लैल और रात की इबादत इस कदर करते थे कि आपके पैर मुबारक सूज जाया करते थे। कहने वाले ने कहा, सहाबे किराम ने नसीहत की, समझाया, कहा आपको इतनी लंबी चौड़ी इबादत करने की क्या ज़रूरत है, इतना लंबा क़याम करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारी खताओं को माफ़ कर दिया है, आपको इतना लंबा क़याम की क्या ज़रूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। बहुत अहम नसीहत है, बड़ी अहम बात है कि अगर आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत से नवाजा है, नेमतों से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम और इकराम मिल रहा है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, शुक्रगुजारी की। और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी नमाज की पाबंदी, सबसे बड़ी शुक्रगुजारी नमाज की पाबंदी है। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी करता है, वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है। जिसकी ज़िंदगी में नमाज की इबादत नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार कभी नहीं हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। हमारे असलाफ कि अगर हम उनकी इबादतों और उनकी बंदगी की हम तफसीलात को अगर देखें, ये अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मकसद हयात को समझें। एक किसान बीज डालता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, उसकी पूरी तवज्जो खेती की तरफ होती है। हर रोज़ आकर निगरानी करता है, उसकी तरबियत करता है, उसकी रेख देख करता है, उसका एहतसाब करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इस पर तवज्जो न दी गई, इसका ख्याल ना किया गया, इस पर एहतमाम ना किया गया, ये खेती बर्बाद हो सकती है, ये खेती खराब हो सकती है। पूरी मेहनत और पूरी एनर्जी और पूरी ताकत जो हमने लगाई है, ये सब मलियामेट हो सकती है। हर रोज़ आकर के देखता है, हिसाब किताब करता है, मुहासबा करता है, निगरानी करता है। जब वो अपनी निगाहों के सामने फसल खड़ी देखता है, वो खुश होता है। तो दुनिया में भी बहुत सारे लोग दुनियादार हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करने वाले हैं, आखिरत के तलबगार हैं, आखिरत चाहने वाले हैं। बमन कान मिनकुम हरत दुनिया नूती मिनहा, जो आदमी दुनिया की खेती चाहता है, दौलत चाहता है, अल्लाह ताला कहता हम उसे दे देते हैं, उसे दुनिया मिल जाती है। लेकिन जो आखिरत के तलबगार होते हैं, आखिरत वाले होते हैं, आखिरत की फिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको आखिरत भी नवाजता है, दुनिया भी अता करता है। और बंदे की ये दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। मकसद हयात को हम समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे को दुआ सिखला रहा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब तो हमें दुनिया भी अच्छा अता कर, दुनिया भी दौलत अता कर, दुनिया भी नेमत अता कर, और आखिरत भी अच्छा अता कर, वक़िना अज़ाबन नार, और जहन्नम की आग से बचा। जहन्नम की आग से बचना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है कि ऐ अहले ईमान, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर हमारे घर में आग लग जाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अगर आग लग जाए तो हम क्या करेंगे। सोना है, चांदी है, दौलत है, बेड है, बिस्तर है, सामान है, खाने पीने की सारी चीज़ें, हम क्या करेंगे। हम उसमें सामान बचाएंगे या अपनी जान बचाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दुनिया में भेजा है इसलिए
تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پہ لے چلیں، جنت کے راستے پر چلیں۔ اور یہ دعا اور اس چیز کی طلب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے کی تفسیر اہل علم نے بہت ساری کی ہے۔ کسی نے کہا صراط مستقیم سے مراد ایمان کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے۔ اہل علم نے یہ بھی کہا کہ صراط مستقیم سے مراد جنت کا راستہ ہے۔ اور چاروں کی باتیں اگر دیکھی جائے تو اقوال الگ الگ ضرور ہیں، لیکن چاروں کی باتیں ایک ہی ہے کہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے، عبادت پر ہماری نظر ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، نمازوں میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اس کی قبولیت کے لیے فکر مندی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے اور اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا، اور پھر ان کی عبادتوں کے ذکر کے بعد کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے ہمارے رب، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کو اونچی کر رہے ہیں، ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اے رب ہمارے تو اس کو قبول کر لے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خلیل اللہ، اللہ کے پیارے نبی اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ پیارے نبی، پیارے خلیل اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اس میں اخلاص کے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس عبادت کی قبولیت کے واسطے رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری اس نیکی عبادت کو قبول کر لے، تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ تو ہمارے اسلاف اس چیز کے تئیں بڑی فکر مند ہوا کرتے تھے، بہت کوشش کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، وہ اپنے اوقات کو اور اپنے نظم ضبط کو محفوظ رکھتے تھے اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں ان کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفلی عبادتوں کو دیکھا، بڑی عبادت کرتے تھے، بڑا لمبا قیام کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات میں قیام کرتے تھے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ صحابہ کرام کی سیرت میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر کوئی نفلی عبادت کرنے والا تھا یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کو دیکھا اور یہ کہا کہ تم ایسا مت کرو۔ صحابہ کرام اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ بس کرو، اب مت کرو، اتنا زیادہ مت کرو۔ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے رشتہ دار کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے۔ سب لوگوں کو مینج کرو، سب لوگوں کا اس کا حق ادا کرو۔ تم نفلی روزے کی اگر بات کرتے ہو تو مہینے میں 3 روزہ رکھ لو، مہینے میں 3 روزہ رکھ لو، اور قیام اللیل کرو، سو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، قیام اللیل بھی کرو، رات میں جاگو بھی، سو بھی، ایک حصہ عبادت کرو اور رات کا کچھ حصہ سو لو۔ اور پھر نصیحت کی کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا 1 ہفتے میں قرآن ختم کرو، کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن سے کم قرآن مت ختم کرو، بخاری کی روایت ہے۔ تو صحابہ کرام اس قدر عبادت کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہے، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کوشش کثرت سے عبادت، زیادہ نیکی، زیادہ اہتمام، زیادہ توجہ عبادت کی طرف۔ آخر میں جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتا۔ کہنا یہ کہ صحابہ اکرام کثرت سے عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر آپ دیکھیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے، آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رات میں قیام کر رہے ہیں، ان کی آواز پست ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی آواز بلند ہے، دونوں کی الگ الگ سوچ تھی۔
عمر بن خطاب کی سوچ یہ تھی کہ قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے، شیطان دور بھاگے اور میری آواز سن کر کے اگر کسی کو بیدار ہونا ہے تو آواز سن کر کے بیدار ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ اکرام کو بلا کر نصیحت کی، کہا کہ اے عمر اپنی آواز کو آہستہ کرو، پست آواز سے پڑھو، رات کی نماز چپکے سے پڑھو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی، کہا کہ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو۔ کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں صحابہ اکرام اور آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو کھنگال لیں، قیام اللیل کی پابندی، رات کی عبادت کی پابندی صحابہ اکرام کی پہچان تھی۔ صحابہ اکرام 1400 افراد عمرہ کی نیت سے نکلے تھے۔ مقام حدیبیہ میں ان کو روک دیا، مشہور واقعہ ہے، مقام حدیبیہ میں ان کو روک دیا گیا۔ صحابہ اکرام بضد تھے، نہیں ہم کو مکہ جانا ہے۔ جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا، اس میں جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اس میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی، اس سال مسلمان مکہ داخل نہیں ہوں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ سوچئے صحابہ اکرام کی بات صحابہ اکرام کی آواز کیسی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے تھے، کیا ہم ذلت کے ساتھ صلح کر رہے ہیں؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم عبادت کی غرض سے نکلے ہیں، عمرہ کی غرض سے نکلے ہیں، بیت اللہ کے دیدار کے لیے نکلے ہیں، بیت اللہ دیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ ایک عرصہ گزر چکا ہے کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہوئے اور آج ہم عمرہ کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وہ بضد تھے کہ ہم کو مکہ جانا ہے، وہ بضد تھے کہ ہم کو مکہ جانا ہے، عبادت کرنا ہے۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ نہیں، صلح کے ساتھ معاملہ حل کر لیا جائے اور آئندہ سال ہم مکہ میں داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں اس کو حمل کریں گے۔ تو یہاں صحابہ اکرام کی بات یہ صورتحال پائی گئی کہ وہ مکہ جانے کے لیے فکر مند تھے، یہ عبادت کا جذبہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی قربانی ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ مالی قربانی ہے، مالی عبادت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنا سارا سرمایہ، ساری دولت، اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام قیام اللیل کرتے تھے۔ ہم لوگ جو اس زمانے میں تراویح پڑھتے ہیں بہت مختصر ہے، پھر بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ امام صاحب بڑی لمبی تراویح پڑھاتے ہیں۔ ہم لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں بڑی مختصر ہے۔ صحابہ اکرام ایک رکعت میں 100 سے زائد آیت پڑھتے تھے۔ جب قاری قرآن کھڑا ہو کر کے 100 آیت ایک رکعت میں پڑھتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ لمبے وقت تک قیام اللیل کیا جائے، لمبے وقت تک کھڑا رہا جائے، قرآن کریم کو رات میں سنا جائے، یہ ہے اصل عبادت، یہ ہے اصل بندگی۔ صحابہ اکرام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قاری قرآن 100 آیت ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہماری حالت ٹائٹ ہو جاتی تھی، ہم بسا اوقات جو کمزور مجبور ہوتے تھے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، جو کھمبا ہوتا تھا، ستون ہوتا تھا، اس کے سہارے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ مقصد یہ ہے، بتلانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام بندگی اور عبادت کے لیے بڑی حد تک بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، فکر مند ہوا کرتے تھے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سولی پہ چڑھایا جانے لگا۔ اس وقت ان کو موقع دیا گیا، کیا چاہتے ہو؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو سولی پر لٹکانے سے پہلے پوچھا گیا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے موقع دے دیا جائے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے موقع دیا جائے۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت مختصر نماز پڑھی، مختصر 2 رکعت کیوں ادا کی؟ کہا تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، تم یہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ 2 رکعت، یہ پہلے صحابی ہیں کہ موت کے وقت، سولی چڑھائے جانے کے وقت، آخری وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی شروعات کی ہے۔ یہ پہلے صحابی ہیں۔ صحابہ اکرام مرنے سے پہلے، آخری لمحات سے پہلے نماز کی پابندی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے سماج میں کوئی بیمار ہو جائے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، زندگی بھر پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا نہیں پڑھتا ہے۔ 80% سے زیادہ آپ سروے کر لیجئے، بیماروں کی یہی حالت ہے۔ شریعت نے کتنی نرمی دی ہے، کتنی سہولت دی ہے کہ مریض آدمی اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، اس کی بھی طاقت نہ، اشارے سے پڑھ لے۔ پانی استعمال کرنے میں خطرہ ہے، وضو بنانے میں تیمم کر لے۔
اس کے لیے اگر دقت ہے ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے 2 نمازوں کو جمع کر لی، اتنی شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ مگر حالت دیکھ لیجئے، نمازی مریض آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، جتنے مریضوں سے ملاقات ہوئی ہے 80% سے بلکہ 90% سے زائد مریضوں کا حال یہ ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں، ان کو کہیں آنا ہو، کہیں جانا ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، نماز ہی نہیں پڑھتی۔ سفر میں بہت سارے لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر یا گدھے پر سواری پر بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ وتر کی نماز آپ نے گدھے کی سواری پر پڑھی ہے سفر کی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اتنی شریعت نے ہم کو رخصت دی ہے، مگر اس کے باوجود بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کہ آپ سیرت کو اگر دیکھیں، حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے سفر میں۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ روزہ نفلی روزہ سفر کی حالت میں جو رکھنے والے صحابہ اکرام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب سفر کرتے تھے، سفر کی حالت میں عاشورہ کا روزہ آتا تھا تو رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن عاشورہ کا روزہ ضرور رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عاشورہ کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رمضان کے روزے کی قضا ہم بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں، ہمارے اسلاف کے کچھ نمونے ہیں، باتیں تو بہت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بندگی کی طرف مائل کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی اور آپ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہے کہ آپ کثرت سے اس دعا کی پابندی کرتے تھے کہ اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو ہمارے دل کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت اور اطاعت پر مائل کر دے، دل کو جما دے۔ ہماری اور آپ کی بڑی کوشش ہونی چاہیے، بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، اور دنیا میں آنے کے مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی پر قائم رہیں، اور مرتے دم تک ہم کو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین نے یہی کہا، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں پر سلامت رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو مجبور اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری اور ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کی قبول فرمائے، اور ہم سب کو عبادت پر اور توحید پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔